جیسا کہ آپ سب حضرات کو علم ہے کہ پاکستان میں ابھی چند دنوں سے دھماکے ہوئے ہیں اور کچھ خدشات ہیں. ہم حکومت پاکستان اور اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی ان کے ساتھ دل کی گہرائی سے ان کے غموں میں شریک ہیں. میں گزارش کروں گا جناب خالد قدوائی صاحب سے کہ وہ دعا کرانے کے لیے تشریف لائیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے جشن کی طرف روانہ ہوں، میں گزارش کروں گا جناب خالد قدوائی صاحب سے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها انك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة بعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. چلتے ہیں اب پروگرام کی طرف. جشن اعزاز. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا عالمی اردو مرکز کے صدر اور چیئرمین مجلس اخبار جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے کہ وہ مہمانوں کو گلدستہ پیش کریں. جناب اطہر نفیس عباسی عامر خورشید. گلدستہ جناب طارق مشکا صاحب کے گلدستہ پیش کریں گے جناب اطہر نفیس عباسی صاحب. صاحب جشن جناب نعیم بازی کی گلدستہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب ضیاء عبداللہ ندوی صاحب کے لیے جناب اطہر نفیس عباسی عامر خورشید. تحفہ دینے سے پہلے ان کو شیل پیش کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ان کو پاکستانی روایت کے مطابق اجرک پہنائی جائے. میں گزارش کروں گا جناب چودھری شہباز صاحب سے اور جناب مسعود احمد پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ان کی نیابت میں جناب اطہر نفیس عباسی عامر خورشید. چودھری شہباز صاحب سابق وفاقی وزیر، مسعود احمد پوری کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستانی بزنس مین. میں گزارش کروں گا جناب احمد عطا اللہ فاروقی صاحب سے اور جناب یوسف الدین خواجہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تحفہ پیش کریں.
एजाज जनाब नईम बाज़ेद पूरी। Sister Price, thank you. आगे बढ़ मैं गुजारिश करूंगा जनाब ज़िया अब्दुल्ला नदवी साहब से, और उनकी नियाबत करेंगे जनाब तारिक मशहद जो जश्न एजाज जनाब नईम बाज़ेद पूरी को पेश करेंगे। जनाब नईम बाज़ेद पूरी। आलमी उर्दू मरकज़ के रुकन जनाब ज़मरुद सैफी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब ज़मरुद सैफी नसीम सहर का खाका जो उन्होंने नईम बाज़ेद पूरी के हवाले से लिखा है और पाकिस्तान से भेजा है, वो पेश करेंगे, और अपना मंदूब कलाम भी जनाब ज़मरुद सैफी साहब। मैं उस्ताद मोहतरम के कलाम में आके से पहले अपने चंद अशार जनाब नईम बाज़ेद पूरी साहब की नजर करना चाहता हूँ। लफ्जों की खैर मांग के तर्ज़े बिलाल से, लफ्जों की खैर मांग के तर्ज़े बिलाल से, नातों में रंग भरते हैं वो बेमिसाल से, और वाकिफ है फिक्र फन की हर एक रम्ज़ से नईम, छूते हैं फन की नब्ज़ को अपने कमाल से। चंद और अशार पेश करता हूँ कि इल्मो हुनर के सिलसिलाए बहरोबर को देख, नहीं साहब आपकी, इल्मो हुनर के सिलसिलाए बहरोबर को देख, शहरार की वुसअतों में घनेरे शजर को देख, दिल शोर दिल नशीं कमाले हुनर को देख, इस आलम शहूद में बरगो समर को देख, शेरो सुखन की राह पे नूरे सहर को देख, फिर इसके बाद शेर के रोशन नगर को देख, और अर्ज़ किया है कि करता रहा है इल्म के रोशन चराग नौ, करता रहा है इल्म के रोशन चराग नौ, हुस्ने बयां भी देख ले नक़्दो नजर को देख, और शायर के आज दस्ते तसर्रुफ में है कलम, एजाज है नईम के दस्ते हुनर को देख, और अपनी दलील आप है खुद आफ्ताब भी, अपनी दलील आप है खुद आफ्ताब भी, इस तीरगी के दौर में नूरे शहर को देख, क्या मर्तबा नईम का सैफी अदब में है, क्या मर्तबा नईम का सैफी अदब में है, शहरा में छांव देते हुए इस शजर को देख, इल्मो हुनर के सिलसिले बहरोबर को देख, शहरा की वुसअतों में घनेरे शजर को देख। मैं इसके बाद अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम नसीम साहब का रावलपिंडी से भेजा गया मजमून पेश करता हूँ। इसका उन्वान है कि नईम बाज़ेद पूरी मेरा दुश्मन। जद्दा में कयाम के दौरान जिस शख्स के साथ मेरी शदीद तरीन दुश्मनी रही उसका नाम नईम बाज़ेद पूरी है, बल्कि यूं भी कह दिया जाए तो गलत न होगा कि जद्दा में जिस शख्स ने मुझसे शदीद तरीन दुश्मनी का मुजाहरा किया उसका नाम नईम बाज़ेद पूरी है। अपने इसी जुमले को जरा सी तब्दीली के साथ भी कहूँ तो वो हरगिज़ गलत नहीं होगा कि जद्दा में मेरा सबसे प्यारा दोस्त भी नईम बाज़ेद पूरी ही था, और वो भी मुझे अपना सबसे प्यारा दोस्त समझता था।
میرے پہلے بیان اور دوسرے بیان میں آپ کو جو واضح فرق نظر آتا ہے، اسی فرق سے زیادہ واضح انداز میں نعیم باجد پوری کے رویوں میں ہے۔ میرے اس کے ساتھ اچھے برے تعلقات کئی اشروں پر محیط ہیں۔ مجھے سعودی عرب سے واپس آئے ہوئے آج 16 فروری 2017 کو پورے 6 سال ہو گئے ہیں۔ اب بھی کوئی مجھے سب سے زیادہ یاد آتا ہے تو وہ یہی نعیم ہے۔ باجد پوری تو وہ ہے ہی، چنانچہ ظاہر ہے کہ بہاری بھی ہے۔ شاید وہ کچھ لوگوں کے لیے بہاری ہوگا، مگر دشمنی، اختلافات، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے، ڈانٹم ڈانٹ کی ایک طویل اننگز کھیلنے کے باوجود نعیم باجد پوری میرے لیے بادِ بہاری سے کسی طرح کم نہیں تھا، اور اب بھی نہیں۔ ادبی اور فنی طور پر میری جتنی ہم آہنگی اس کے ساتھ تھی، شاید کسی اور کے ساتھ نہ تھی۔ میں اکثر مشاعروں یا دیگر تقریبات کی نظامت کرتے ہوئے، اسے بلاتے ہوئے یہی کہتا تھا کہ اب جس شخصیت کو میں مائک پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے۔ اب وہ آپ پر کون سے ہاتھ سے کیا چیز دے مارے گا، یہ وہی جانتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے چاہے پھول بکھیرے یا کلاشنکوف کے برش مارے، مشاعرہ وہی لوٹ کر لے جاتا تھا۔ اور اب بھی اگر جدہ میں اسی طرح کے شاندار مشاعرے ہوتے ہوں تو یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ مجھے 2-3 مرتبہ جدہ جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، مگر ایسے میں نعیم باجد پوری اپنی کج کلائی اور تمکنت کے ساتھ شعر کہہ رہا ہے۔ اس کے وہی تیور ہیں۔ عمر رسیدگی اگر اس پر طاری ہوئی بھی ہے تو اس کے شعر پر نہیں ہوئی، اور اس کا ہر شعر اس کے خون گرم کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے شعر کی تیزی اور اثر انگیزی، اس کے بدتریز جوشیلے اور بلند سے بلند تر لہجے اور شدت اظہار کے ساتھ مل کر سامعین کو مسحور کر دیتی ہے۔ نعیم باجد پوری دوست ہے تو ایسا ہی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو وہ بھی ایسا کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی دوستی میں دشمنی بھی اسی شدت کے ساتھ کر سکتا ہے جیسے کہ دشمنی میں دوستی۔ میں جدہ میں تھا تو اس کے ساتھ لمبے لمبے عرصے کی ناراضگیاں بھی رہیں، کئی طریقوں سے غصے کا اظہار بھی ہوا، مگر جب میں پہلی مرتبہ ملازمت سے ریٹائر ہو کر پاکستان واپسی اختیار کرنے لگا تو سب سے زیادہ میری جدائی کے غم میں اسی نے نظمیں کہیں، اور سب سے زیادہ آنسو بھی اسی نے بہائے۔ پھر جب میں دوبارہ 1.5-2 برس کے بعد جدہ گیا تو ایسا لگا کہ ہم کبھی جدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہی دوستی، وہی دشمنی، وہی ادبی رنجشیں، وہی ادبی منصوبے، مگر اب تو گویا ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔ اردو نیوز اور ویکلی اردو نیوز کے دفتر میں جانا ہوتا تو اس کی سخت مہری کا سامنا کرنا پڑتا۔ کسی دوست ملاقاتی کا اسٹاف کے کسی اور شخص سے ملنا اسے پسند نہ تھا، چاہے وہ دوست رؤوف طاہر ہو، اطہر ہاشمی ہو، حکیم صاحب ہوں۔ ایسے میں اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو جاتا تھا۔ میں جب بھی نعیم سمیت اپنے تمام دوستوں سے ملنے یا کسی کام سے وہاں جاتا تو نعیم سے پہلے اگر کسی اور سے ہاتھ ملا لیتا تو پھر نعیم کے ساتھ ہاتھ ملانا گویا برف کے تودے میں ہاتھ دبانے کی طرح لگتا تھا۔ ہمارے ایک دوست منور ہاشمی کی دوستی اطہر ہاشمی سے کچھ زیادہ تھی۔ اس سے ملنے جب کبھی اردو نیوز کے دفتر میں جاتے تو یقین مانیے کہ نعیم باجد پوری کے خون کی تابکاری 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے یہ شعر بھی کہہ دیا جو مجھ سمیت اس کے دونوں متاثرین کو اب بھی روزے ابر و شب ماہتاب میں یاد آتا ہوگا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، ہاشمی ہاشمی سے ملتا ہے۔ اب
اب یہاں ہاشمی اور آدمی دونوں الفاظ کی معنویت میں جو نئے معنی پیدا کیے گئے ہیں ان میں یہ واضح ہے کہ نعیم بادت پوری کے نزدیک کوئی شخص یا تو آدمی ہوتا ہے یا ہاشمی۔ میں آخری چند جملے کے سامعین کو یہ خاکہ سن کر حیرت ہو رہی ہے کہ میں اتنا فرینک اور لیڈر ہو کر یہ خاکہ کیوں لکھا، وہ ذرا سا غور کریں تو سمجھ جائیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ خاکہ میں نے خود اس کی موجودگی میں نہیں پڑھنا۔ اس کے لیے جو تقریب 17 فروری 2017 کو منعقد ہو رہی ہے اس میں یہ خاکہ راولپنڈی سے خاص طور پر پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور آخری جملہ کے طور پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی اپنے رزق پر نعیم بادت پوری کے روبرو یہ خاکہ پڑھے اس کی جان و مال کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ ہاں نعیم بادت پوری کو خود اس پر رحم آ جائے تو اس کی قسمت۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ جدہ میں مقیم بہت ہی اچھے شاعر جناب فیصل طفیل اپنا منظوم کلام پیش کریں گے شاہد جشن کے حوالے سے جناب فیصل طفیل۔ جناب محترم نعیم صاحب کے لیے ان کی معروف زمین میں چند اشعار ان کے لیے۔ شعر دیکھیے گا کہ شعر بھی خوب کہا، شعر بھی خوب کہا، لفظ بھی گہرا لکھا، شعر بھی خوب کہا، لفظ بھی گہرا لکھا، جیسا روشن ہے وہ ویسا ہی سنہرا لکھا۔ شعر بھی خوب کہا، لفظ بھی گہرا لکھا، جیسا روشن ہے وہ ویسا ہی سنہرا لکھا۔ جب یہ معلوم ہوا شہر میں ہے جشن نعیم، جب یہ معلوم ہوا شہر میں ہے جشن نعیم، پھر غزل چھوڑ دی میں نے بھی قصیدہ لکھا۔ جب یہ معلوم ہوا، جب یہ معلوم ہوا شہر میں ہے جشن نعیم، پھر غزل چھوڑ دی میں نے بھی قصیدہ لکھا، پھر غزل چھوڑ دی میں نے بھی قصیدہ لکھا، اور اس کے ہر شعر نے بخشی ہے غزل کو عزت، اس کے ہر شعر نے بخشی ہے غزل کو عزت، ایک شعر میں لکھنے کا سلیقہ لکھا، اس کے ہر شعر نے بخشی ہے غزل کو عزت، ایک شعر میں لکھنے کا سلیقہ لکھا، اور ایسا لکھتے ہو میری جان کے پڑھنے والا، ایسا لکھتے ہو میری جان کے پڑھنے والا، ایسا لکھتے ہو میری جان کے پڑھنے والا، دل میں محسوس کرے درد ہے میرا لکھا۔ ایسا لکھتے ہو میری جان، ایسا لکھتے ہو میری جان کے پڑھنے والا، دل میں محسوس کرے درد ہے میرا لکھا۔ ایسا لکھتے ہو میری جان کے پڑھنے والا، دل میں محسوس کرے درد ہے میرا لکھا۔ اور ایسا لہجہ ہے کہ طغیانی دریا کیا ہے، ایسا لہجہ ہے کہ طغیانی دریا کیا ہے، جس کو جو سوچ لیا ویسے کا ویسا لکھا۔ ایسا لہجہ ہے کہ طغیانی دریا کیا ہے، ایسا لہجہ ہے کہ طغیانی دریا کیا ہے، جس کو جو سوچ لیا ویسے کا ویسا لکھا۔ اور ایک دعائیہ شعر بھی ہے اور حسرت بھی ہے کہ دل کی حسرت ہے کہ میں اس کا بھی دیوان پڑھوں، دل کی حسرت ہے کہ میں اس کا بھی دیوان پڑھوں، حضرت میر نے جس کا ہے دیباچہ لکھا۔ دل کی حسرت ہے کہ میں اس کا بھی دیوان پڑھوں، حضرت میر نے جس کا ہے دیباچہ لکھا۔ اور آخری شعر ہے کہ اس کی توصیف تو لکھتا ہے قلم ایک سے ایک، اس کی توصیف تو لکھتا ہے قلم ایک سے ایک، تجھ سے بے ڈھنگ نے کیا اس کا قصیدہ لکھا۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اچھے جناب۔ گزارش کروں گا جناب فدا الرحمان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور جشن اعزاز میں نعیم بادت پوری کے حوالے سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم حضرات، میں نے کوئی مضمون بھی لکھا ہے۔ نعیم بھائی سے تقریباً کئی دہائیوں کا ساتھ ہے، سبھی جانتے ہیں،
اور بہت اچھی طرح سے ان کی شخصیت کو امتزاج سے میں واقف ہوں. اکثر ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے گھر پہ, کوئی نہیں ہوتا, میں اور یہ, تو ان کے جشن کی سب لوگوں کو خوشی ہے, اس میں میں شریک ہوں. اور اردو مرکز, عالمی اردو مرکز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی ابتدا کی ہے. ہر سال 1-2 جشن اس طرح کا ہوا کرے, تو جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے ہر بار. کچھ اشعار کا میں نے نئی بھائی کے کلام سے انتخاب کیا ہے, مگر ان میں وہ شعر نہیں ہے جو بہت کامن ہے. کچھ تو آ جائے گا, لیکن اور وقت بھی کم ہے, اس لیے میں بہت اختصار, میں شعر کی زبان میں بات کرتا ہوں. ہمارے احباب جانتے ہیں جو بات آپ 1 گھنٹے میں کہیں گے وہ 5 منٹ میں 4-5-4-6 مصرے میں ادا ہو جاتی ہے. تو اسی پہ میں گامزن ہوں اور یہی میرا مزاج ہے. ہاں, خوشبو کا لفظ کئی بار آیا ہے مختلف حوالے سے. ان کا ایک شعر ہے, بہت سادہ سا شعر ہے, چھوٹی بہر میں. عاشقی کیا ہے موج نسیم, عاشقی کیا ہے موج نسیم, عشق کی دستکاری خوشبو ہے, عشق کی دستکاری خوشبو ہے. اب آپ دیکھیں کہ خوشبو تو ہے ہی ہے, عشق کو اگر آپ شاعری سے مائنس کر دیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا, چاہے عشق مجازی ہو یا حقیقی ہو, وہی بیس ہے. عشق کو اگر نکال دیں گے تو خاص طور سے غزل میں, نظم کے لیے تو خیر بہت کچھ ہے, لیکن غزل کے میدان میں عشق کو مائنس کرنے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے. اس خوشبو پہ 2 شعر مجھے نہیں بھائی, آپ کے ہم وطن رمز عظیم آبادی, آپ کو یاد ہوں گے. رمز عظیم آبادی ہمارے کالج کے زمانے تک تھے, اور کئی سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. رمز نے خوشبو کے اوپر بہت اچھا ایک شعر کہا ہے. کہتا ہے کہ ہم نے مانا کہ ہے گلشن پہ تمہارا قبضہ, ہم نے مانا کہ ہے گلشن پہ تمہارا قبضہ, پھولوں کی مہک کو قید کرو تو جانے. ہم نے مانا کہ ہے گلشن پہ تمہارا قبضہ, پھولوں کی مہک کو قید کرو تو جانے. اب ہم آتے ہیں نہیں بھائی بے دل کی طرف. بے دل کے یہاں تو بہت سارے ہوئے, لیکن ایک شعر کا انتخاب میں نے کیا ہے اور وہ خوشبو سے ریلیٹڈ ہے. بے دل کہتے ہیں کہ دست گل دامن بوئے نہ توانست گرفت, بوئے دست گل دامن بوئے نہ توانست گرفت, رفت گیرائی ازاں پنجا کے دربند ہناس. یعنی بے دل کہتے ہیں کہ پھول خوشبو کے دامن کو گرفت میں نہیں لے سکا. خوشبو پھیلتی ہے, پھول اگر چاہتا کہ اس کو پکڑے تو اس کے بس کی بات نہیں تھی, وہ نہیں کر سکا. دست گل دامن بوئے نہ توانست گرفت, پھول خوشبو کے دامن کو نہیں پکڑ سکا. اب دوسرے مصرے کا حسن یہ ہے کہ جو دلیل اس نے لائی ہے بے دل نے, وہ کمال کی چیز. کہتا ہے کہ رفت کی رائی انا پنجا کے پابند ہناس. خواتین بھی بیٹھی ہیں اور ہینا ادھر کا مضمون ہے زیادہ, ہم لوگ کیا کریں گے. اس ہاتھ سے, اس پنجے سے گیرائی یعنی پکڑنے کی طاقت جو ہے اس میں ختم ہو جاتی ہے اگر اس میں ہینا لگی ہوئی ہو. مہندی لگے ہاتھ سے آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے. یہ اس کا تصور تھا. اور اس کو آپ جہاں تک رفت گیرائی اللہ پنجا کے در بند ہے, جس میں مہندی لگی ہو اس نے نہیں کر سکتے. آپ کی خاطر ایک شعر اور کوٹ کر رہا ہوں, ادھر سے ذرا بات آگے بڑھ رہی. ہینا کے مضمون کو بے دل نے ایک اور جگہ بہت خوبصورتی سے باندھا ہے, آپ کو یاد ہوگا. نظام الملک, یہاں حیدرآباد کے لوگ بیٹھے ہیں, نظام الملک میر قمرالدین خان جو نظام اول تھے, پہلے نظام, وہ بے دل کے شاگرد تھے. اور جب انہوں نے سلطنت قائم کر لی, سلطنت عاصیہ, تو انہوں نے ایک رخہ بھیجا بے دل کو دلی کہ اب آپ ڈھکن آ جائیے اور ہمارے ساتھ رہیے. تو بے دل نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنی مجبوری بیان کی اور جس خوبصورتی سے انکار کیا وہ قابل داد ہے. بے دل نے اس رخے کے پشت پہ ایک شعر لکھ کے بھیج دیا فارسی کا کہ دنیا اگر دہن نہ جمم سے جائے خیش, یعنی اگر کوئی مجھے, ظاہر ہے وہ وہاں کا حکمراں ہے, اس کی سلطنت ہے, وہ بلا رہا اپنے استاد. دنیا اگر دہن نہ جمم سے جائے خیش, من بس دام ہنائے قناعت بپائے خیش. اگر کوئی دنیا بھی مجھے دے دے تو اپنی جگہ سے میں جنبش نے ہنائے قناعت بپائے خیش, میں اپنے پاؤں میں قناعت کی مہندی لگا کے بیٹھا ہوں. قناعت کی مہندی
आम मेहंदी 2-4 घंटे में छोड़ा दी जाती है, कनायत की मेहंदी उसके साथ जाती है। हाँ, मन बस आप हिना कनायत पर पाया, हिना का मजमून आया तो मैंने ये पढ़ दिया। अच्छा, ये दो नहीं है, एक ही है, इसलिए आप सवाल अच्छा हाँ, अब देखिए एक बहुत मशहूर गजल है और छोटी बहर में हजरत अमीर मीनाई, उस जमीन में नईम भाई के कुछ शेर हैं, 2 शेर मैंने उसमें लिया। अमीर मीनाई का शेर है कि खार हसरत बयान से निकला, खार हसरत बयान से निकला, दिल का कांटा जुबान से निकला। खार हसरत बयान से निकला, दिल का कांटा जुबान से निकला। अब इसमें देखिए, इनके 2 शेर देखिए कि वक्त आया तो जहर मेरे लिए, वक्त आया तो जहर मेरे लिए, उसकी मीठी जुबान से निकला। वक्त आया तो जहर मेरे लिए, उसकी मीठी जुबान से निकला। एक शेर है आज के तनाजुर में, देखिए अच्छा शेर वही जो हर जमाने में मालूम कि इसी वक्त के लिए कहा गया, न मालूम इन्होंने कब कहा। अहले कश्मीर का लहू है ये, अहले कश्मीर का लहू है ये, रंग जो जाफरान से निकला। अहले कश्मीर का लहू है ये, और जाफरान में आप RRS और बीजेपी का वो जाफरानी रंग भी शामिल कीजिए उसमें। हाँ, रंग जो जाफरान से निकला। हमारे दरमियान उर्दू न्यूज़ और जद्दा रेडियो से मुंसलिक जनाब लईकुल्लाह, डॉक्टर लईकुल्लाह साहब मौजूद हैं। लईकुल्लाह साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप इनकी आवाज़ जद्दा रेडियो पे सुनते रहे होंगे और उर्दू न्यूज़ से मुंसलिक हैं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर लईकुल्लाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और नई बागतपुरी के हवाले से आज की इस महफिल में गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। सदर मोहतरम, हाज़रीन किराम, कराची के मारूफ शायर प्रोफेसर इनायतुल्लाह खान ने एक शेर कहा था, आज मेरा हाल उससे मिलता जुलता है। उन्होंने कहा था, मेरी मुश्किल अजीब मुश्किल है, मैं मुहाजिर भी हूँ पठान भी हूँ। नई बाज़तपुरी के हवाले से मैं शहादत दूँ तो मुश्किल, खामोश रहूँ तो दोहरी मुश्किल। नई बाज़तपुरी के हवाले से मेरी शहादत मुतअद्दिद हवालों से शक के दायरे में आती है। उनके साथ मेरे ताल्लुकात 3 तरह के हैं। पहला रिश्ता मफाद का है, कई बरस कबल से मुआहदा है कि ये मेरा मर्सिया लिखेंगे। दूसरा रिश्ता हक का है, मेरे हमसाए होते हैं, हमेशा इनकी दस्तरस में रहता हूं। बहुत अच्छा। तीसरा रिश्ता खौफ का है। सच यह है कि ये शायर होते हुए भी बड़े खूंखार इंसान हैं। जिसे यकीन ना आए वो इनकी सुर्ख अंगारा आंखों में झांकने की हिम्मत करके बीनाई गंवाने का तजुर्बा कर सकता है। इसीलिए मैं शुरुआत खुद अपने हवाले से नहीं बल्कि ऐसी शख्सियतों की ज़बानी करना चाहूंगा जिनकी शहादत इनके हक में बाकी मोतबर तस्लीम की जा सकती है। प्रोफेसर औसाफ अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ 20वीं सदी की उर्दू शायरी में इन्हें ऐवान गजल का सुतून करार दे चुके हैं। डॉक्टर खलील अंजुम का प्रोफेसर औसाफ अहमद के इंतखाब पर तबसरा भी सुनने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने तहरीर किया,
اس انتخاب میں کسی تفریق سے کام نہیں لیا گیا. یہ 20ویں صدی کی اردو شاعری کا بہت اچھا اور مستند انتخاب ہے. ڈاکٹر اوصاف نے خود اپنے انتخاب کا معیار یہ کہہ کر بیان کیا، اس انتخاب اور ترتیب میں ہم نے غالب کی طرفداری کرنے کے بجائے سخن فہمی سے کام لیا ہے. اطہر ہاشمی معروف نثر نگار، شاعر اور نقاد نے خود مجھ سے ذاتی طور پر اعتراف کیا کہ نہیں، اچھا شاعر ہے. مملکت میں مقیم بر صغیر کے اکثر شعراء شاعروں کی دنیا ریڈیائی پروگرام میں پسندیدہ شاعر سے متعلق میرے سوال کے جواب میں نعیم بازید پوری کو اچھا شاعر تسلیم کرتے رہے ہیں. ممتاز ادیب و شاعر شہزاد منظر نعیم بازید پوری پر اپنے ایک مضمون میں تحریر کر چکے ہیں کہ نعیم بازید پوری کے کلام کی کاٹ اور شعلہ بیانی خاندانی ورثہ ہے، سارا گولہ بارود اس میں موجود ہے. نعیم بازید پوری علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں. خاندان علماء، صلحاء، مضامین نگاروں اور مقررین سے معمور تھا. خاندان کے لوگوں پر افسانہ نگاری کا غلبہ تھا، شاعری کا نمبر دوسرا تھا. نعیم بازید پوری 1 جنوری 1945 عیسوی کو ہندوستان کے مردم خیز خطے بہار کے ایک حقیقت پسند خطے میں پیدا ہوئے. دادا جان شہر آفاق درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے بانی اساتذہ میں سے تھے. ننیال سپاہ سالاروں، سپاہ گروں اور عسکری مزاج رکھنے والوں پر مشتمل تھا. نانا جان سید عبد المجید کا شمار نڈر لوگوں میں ہوا کرتا تھا. سپاہی عبد المجید کہلاتے تھے. ننیال والے گولہ بارود تیار اور فروخت کیا کرتے تھے. مامو جان غلام مصطفیٰ مولوی بارود کے لقب سے معروف تھے. نعیم بازید پوری نے 1948 عیسوی میں اہل خانہ کے ہمراہ ہندوستان سے مشرقی پاکستان، سابق مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش ہجرت کی تھی. انہوں نے وہاں اردو اور بنگالی میں تعلیم حاصل کی. 1962-63 میں راجشاہی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا. نعیم بازید پوری اپنے بڑے بھائی حسیب الرحمان مرحوم کو، جو اردو، فارسی اور انگریزی کے ماہر اور تینوں زبانوں کے مقرر اور مضمون نگار تھے، اپنا محسن مانتے ہیں. وہ انہیں 2-3 جماعت آگے کا کورس کرا دیا کرتے تھے. بازید پوری کے ناقابل فراموش اساتذہ میں مولانا قدیر اختر ندوی، ڈاکٹر غلام سرور غنی، پروفیسر محمد الیاس، ڈاکٹر اندلیب شادانی. فوج میں ونگ کمانڈر یوسف اور ونگ کمانڈر صفدر ہیں. نعیم بازید پوری نے 9 سال کی عمر میں شاعری میں تباہ آزمائی شروع کر دی تھی. بچوں کے رسائل کھلونا، گنچا، نونہال، بیداری اور جگنو وغیرہ میں چھپنے لگے تھے. 13 سال کی عمر میں باقاعدہ شائع ہونے لگے تھے. 20 برس کی عمر میں شاعر بن چکے تھے. 22-23 برس کی عمر میں کل پاکستان مشاعرہ پڑھنے لگے تھے. قدآور شعراء کے ساتھ مشاعروں میں شریک ہوتے تھے. حاضرین گرامی قدر، آج مغربی اور مشرقی میڈیا اسلام اور مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. آج اسلامیات کے نام نہاد اسکالر فرزاندان اسلام اور اس کے پیروکاروں میں وہ تمام برائیاں، وہ تمام غلاظتیں اور وہ تمام بدترین خصلتیں اجاگر کر رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی رشتہ ناتا نہیں. ایک بار ایک ترک سلطان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے تھے. انہوں نے ترک سلطان سے شکوہ کیا تھا کہ مجھے ان 2 ظالموں سے بچایا جائے. یہ وہ ظالم تھے جو یورپ کی تنظیموں اور سلاطین کی شہ پر پیغمبر اعظم آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چوری کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تھے. ترک سلطان نے مدینہ منورہ پہنچ کر ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے دامے درہم قدم سخن ہر طرح کی قربانی پیش کی تھی. عصر حاضر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایسی سرگرمیاں، ایسے کام اور ایسی باتیں منسوخ کی جاتی ہیں جن کی بیخکنی آپ نے زندگی بھر کی. ہم لوگ یہ سب سن کر دشمنان دین پر لعنت بھیجنے پر اکتفا کر لیتے ہیں. کیا آج کی اس مجلس سے ہم یہ عہد کر کے نہیں اٹھ سکتے کہ ہم عرض مقدس میں اپنے قیام کے باقی ماندہ ایام اسلام اور پیغمبر اسلام کی شعری وادبی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے؟ آپ حضرات اردو، انگریزی سمیت متعدد زبانوں میں دسترس رکھتے ہیں، یہ کام احسن طریقے سے کر سکتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گویا زبان حال سے تمام شعراء اور ادیبوں کو للکار رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے پاس ادبی و شعری صلاحیتوں کے ربانی عطیے میں سے
میرے اور مذہب اسلام کے دفاع کے لیے کوئی حصہ نہیں. کاش کہ آپ تمام حضرات اس پر لبیک ہیں. والسلام علیکم.